اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، آج کی اس کلپ میں عورت مارچ کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی عورت مارچ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ انالائز کر چکے ہیں، لیکن میرے ذہن میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ عورت مارچ کے حوالے سے جو یہ ایک ریلی ہر سال پاکستان کے بڑے شہروں میں نکالی جاتی ہے، تو بہت سارے سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور میں بہت عرصے سے ایک کلپ ریکارڈ کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ آج بڑی مشکل سے میں نے ٹائم نکالا۔ تو جو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ میں ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس ریلی میں خواتین کے رائٹس کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتی، آزادی کی ڈیمانڈ کیوں کرتی ہیں؟ اور آپ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے آزادی چاہیے؟ کیا آپ کو مذہب سے آزادی چاہیے؟ کیا آپ کو اخلاقیات سے آزادی چاہیے؟ آپ کو معاشرتی اقدار سے آزادی چاہیے؟ خاندان سے آزادی چاہیے؟ یا ماں باپ کی ایڈوائسز سے آزادی چاہیے؟ کس چیز سے آزادی چاہیے؟ اور یہ آزادی کا نعرہ جب یہ لگایا جاتا ہے تو بہت سارے ایسی فیملیز کے جن کے گھروں میں ٹین ایجر گرلز موجود ہیں، ان فیملیز کے اندر نہ صرف مرد پریشان ہیں بلکہ خواتین بھی ان گھروں کی پریشان ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایک تو نوجوان نسل ہمارے جیسے ہی ماں باپ کی ایڈوائس سننا ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ پابندیوں سے گھبراتے ہیں اور آزادی کے خواہش مند ہیں۔ پھر اس طرح کی ریلیاں جب نکالی جاتی ہیں تو اس سے نوجوان نسل کو شہ ملتی ہے۔ اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ آزادی جو ہے وہ خود خواتین کے لیے اتنی اچھی ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر جیسے کیسز ہیں، زوما انجلینا اور مصطفیٰ عامر اور یہ ارمغان جیسے کریکٹر سامنے آ رہے ہیں، بہت زیادہ آزادی کا ہی نتیجہ ہیں۔ بہت زیادہ آزادی خود خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ آزادی کے نتیجے میں جو یہ خواتین بہت زیادہ گھروں سے باہر آ گئی ہیں ضرورت بے ضرورت، یہ خود خواتین کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ شریف عورتوں کے لیے گھر بسانا مشکل ہو گیا ہے، غریب مردوں سے کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، اس سے ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں، چائلڈ ابیوزنگ بڑھ رہی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل جنم لے رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے شاید اتنے زیادہ نہیں تھے، اب آج کل زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو آزادی ہے یہ خود خواتین کے مسائل میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، مسائل میں کمی کا باعث بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ظلم سے آزادی چاہیے تو پھر آپ اس کا نام عورت مارچ کے بجائے آپ ظلم سے آزادی مارچ رکھیں، یا مظلومیت کی حمایت مارچ اس کا نام رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہے، لاقانونیت ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے۔ اس معاشرے میں صرف زینب کیس تو نہیں ہے، سالم جیسے بچے بھی ہیں، یہاں صرف نور مقدم جیسے کیسز تو نہیں ہے، یہاں مصطفیٰ عامر جیسے کیسز بھی ہیں۔ تو ظلم تو کہیں بھی ہو رہا ہو اسے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم اگر کوئی عورت کسی عورت پہ کر رہی ہو تو اسے بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم کوئی عورت اگر کسی بچے پہ کر رہی ہو تو اسے بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم اگر کوئی عورت کسی مرد پہ کر رہی ہو تو اسے بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ پچھلے دنوں آپ نے یہ سنا تھا کہ ایک شادی شدہ عورت نے ایک ڈیلیوری بوائے کو اپنے شوہر سے قتل کروایا۔ تو ظلم تو کسی بھی لیول پر ہو، کوئی مرد کسی عورت پہ کر رہا ہو یا کوئی عورت کسی مرد پہ کر رہی ہو، کوئی عورت کسی عورت پہ کر رہی ہو یا کسی بچے پہ کر رہی ہو، تو کسی بھی صورت میں ظلم کو تو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آپ ظلم سے آزادی کا نعرہ لگائیں۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سال میں ایک دفعہ سڑکوں پہ نکل کر ناچنے اور گانے سے کیا خواتین کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے پورا سال کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں اویئرنیس دینا چاہتی ہیں تو پھر ہمارے مذہب میں جو بہت زیادہ حقوق موجود ہیں، اتنے زیادہ حقوق موجود ہیں کہ وہ انف ہیں، اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنے زیادہ حقوق ہمارے مذہب میں خواتین کے موجود ہیں اور ہمارے قانون میں اتنے زیادہ حقوق موجود ہیں، تو آپ ان حقوق کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتی؟ اور یہی سوال جب کسی اینکر نے ایک عورت مارچ کی ایک آرگنائزر سے سوال کیا تھا کہ آپ آزادی کی ڈیمانڈ کیوں کرتی ہیں، ہمارے مذہب میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتی، تو ان خاتون نے یہ جواب دیا ہے کہ میں کوئی ریلیجیس اسپیشلسٹ تو ہوں نہیں
کہ مجھے معلوم ہو کہ مذہب نے ہمیں کیا حقوق دیے ہیں. نہ میں کوئی لیگل ایڈوائزر ہوں، نہ میں کوئی لیگل اسپیشلسٹ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو خود ہی خواتین کے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، تو آپ دوسری خواتین کو کس طرح سے اویئرنیس دیں گی؟ اور پھر یہ کہ کیا بڑے شہروں ہی میں سال میں ایک دفعہ سڑکوں پہ نکلنے سے خواتین کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ خواتین کو ظلم سے نجات دی جا سکتی ہے؟ کیا چھوٹے شہروں میں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا گاؤں دیہاتوں میں جہاں خواتین کا استحصال شہروں میں رہنے والی خواتین سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ بڑے شہروں میں رہنے والی خواتین بھی مسائل کا شکار ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے اور ہمارے کچھ سسٹم میں ایسی خرابیاں ہیں کہ پڑھی لکھی خواتین، بڑے شہروں میں رہنے والی خواتین بھی ظلم سے نجات حاصل نہیں کر پاتی، اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل نہیں کر پاتی. تو پھر اس کے لیے بھی کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والی خواتین کو استحصال سے بچانے کے لیے وہاں بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی کوئی کمیٹیاں بنائیں محلے کی سطح پر، یا گاؤں میں ایک جگہ دو جگہ ایسی آرگنائزیشنز قائم کریں، ایسے آفیسز بنائیں، بڑے شہروں میں بھی بنائیں، چھوٹے شہروں میں بھی بنائیں، کہ جہاں خواتین ہی موجود ہوں، لیڈی لائرز ہوں جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں، خواتین کے رائٹس کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، یا میل بھی کوئی اگر ہیں لیگل ایڈوائزر جو خواتین کے رائٹس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی آپ ہیلپ لیں، اور خواتین کے مسائل جہاں پر سنے جا سکیں ان کو فری لیگل ایڈوائزر دیا جا سکے، اور فری لیڈی لائرز ہوں جو خواتین کے لیے کے رائٹس کے لیے جدوجہد کر سکیں. تو اس دائرہ کار کو آپ وسیع کریں، چھوٹے شہروں تک بھی جائیں، گاؤں دیہاتوں میں بھی اپنی کمیٹیاں قائم کریں، آفیسز بنائیں. اور سڑکوں پہ ناچنے گانے کے بجائے آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ کوئی کانفرنس کال کریں، یا کوئی سیمینار سال میں متعدد بار آپ سیمینارز منعقد کریں. ان سیمینار میں آپ لیڈی لائرز کو بھی بلائیں، ریلیجیس اسپیشلسٹوں کو بھی بلائیں. سب سے پہلے تو آپ خود مذہب کی تعلیم حاصل کریں، قانون کی تعلیم حاصل کریں، خود اویئرنیس حاصل کریں. پھر اس کے بعد اگر آپ کو خود آپ ریلیجیس اسپیشلسٹ نہیں ہیں تو کم سے کم لیڈی مولمائیں جو ہیں آج کل ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں ان کو آپ انوائٹ کریں. آپ لیڈی لائرز کو انوائٹ کریں، یا میل لیگل ایڈوائزر جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں. اور اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ریلیٹڈ اتھارٹیز کو آپ کو کال کریں، انہیں انوائٹ کریں ان سیمینار میں، اور ایک لاحل عمل طے کریں کہ خواتین کے رائٹس کے لیے کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے. کیا خواتین کے پولیس اسٹیشنز الگ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو میل پولیس اسٹیشنز ہیں ان کا ماحول اس قابل نہیں ہوتا کہ خواتین آئیں اور اپنی شکایات درج کرائیں یا اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف وہ FIR کٹوائیں. ہونا یہ چاہیے کہ لیڈی پولیس اسٹیشنز ہونے چاہیے جہاں لیڈیز ہی ہوں جو کہ خواتین کے مسائل کو سن سکیں اگر کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہ پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ چھوٹے شہروں میں بھی ہوں، گاؤں میں بھی ہوں، دیہاتوں میں بھی ہوں، بڑے شہروں میں بھی ہوں. پھر لیڈیز کی عدالتیں ہونی چاہیے گاؤں دیہاتوں میں کی حد تک اس کا دائرہ کار کو وسیع کیا جائے. بڑے شہروں میں بھی خواتین کی عدالتیں الگ ہونی چاہیے جہاں پہ خواتین کے مسائل کو سنا جا سکے اور قانون اور مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ان مسائل کو حل کیا جا سکے. پھر یہ کہ یہ جو آپ ریلی لے کر نکلتی ہیں اس میں بے پردگی کا عنصر بہت زیادہ ہے. مذہب سے بیگانہ ہو کے آپ خواتین کے رائٹس کے لیے تحریک چلائیں گی تو خود خواتین بھی جو مذہبی ذہن رکھتی ہیں، جو پردے دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں. بہت زیادہ خواتین بھی آپ کی اس ریلی کو پسند نہیں کر رہی ہوتی. تو اور پھر یہ کہ ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں